زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر 82 مقامات پر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرنے کا حکم دیا تو زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور 1 2 4 5 مقام پر نہیں بلکہ 82 مقام پر اللہ نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے۔ اس سے آپ اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کی کتنی اہمیت اللہ کے یہاں حاصل ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی گئی ہے، جس میں شہادتین کا اقرار، نماز کا قائم کرنا، اور ان 5 ارکان میں سے ایک رکن اور ایک ستون زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ مسلمان بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب کوئی کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو محبت کرنے والا محبوب کے لیے اپنی پیاری چیزوں کو، مرغوب چیزوں کو، محبوب چیزوں کو محبوب کے لیے قربان کرتا ہے اور اس کے لیے خرچ کرتا ہے۔ یہ زکوٰۃ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ سے محبت کے دعوے کی سچائی کی علامت اور دلیل ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جب مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے محبت کے دعوے کی سچائی کا معیار اور کسوٹی یہ ہے کہ وہ میرے حکم کے مطابق، میری راہ میں میرے حکم کے مطابق اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کا ادا کرنا اللہ سے محبت کی سچائی کی علامت اور دلیل ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کو صدقے سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، اور صدقہ زکوٰۃ کو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ایمان کی سچائی کی علامت ہے، اللہ سے محبت کی سچائی اور صداقت کی دلیل ہے۔ جو اللہ کے نام پر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ انعام یہ عطا فرماتا ہے کہ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کے مال کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے معنی یہی آتے ہیں، پاک صاف کرنا، مال کا بڑھنا۔ زکوٰۃ کے یہ معنی آتے ہیں تو زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال پاک صاف بھی ہو جاتا ہے، اور اللہ زکوٰۃ کی برکت سے مال میں اضافہ فرماتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے۔ زکوٰۃ کی وجہ سے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ تو جس طرح مال کی پاکی کا ذریعہ ہے زکوٰۃ، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہے۔ یہ زکوٰۃ غریبوں اور محتاجوں اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ جس طرح نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جمعے کا اہتمام کرتے ہیں، عیدین کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اگر اسی طرح پوری زکوٰۃ پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے تو امت مسلمہ کے غریبوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی، محتاجوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی، اقتصادیات کے اعتبار سے مسلم قوم مضبوط ہو جائے گی۔ اس کے برخلاف جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے یا زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو انکار کرنے والا کافر قرار دیا جائے گا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جن لوگوں نے اور قبائل عرب نے زکوٰۃ کا انکار کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے جہاد کیا اور یہ فرمایا کہ جب تک وہ زکوٰۃ کے ایک بالوں کی رسی کو روکے رکھیں گے یا زکوٰۃ میں جو بکری کا بچہ واجب ہوتا ہے زکوٰۃ میں ادا نہیں کریں گے، اس وقت تک میں ان سے جہاد کرتا رہوں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے جہاد کیا ہے۔ جو زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے وہ کافر قرار دیا جائے گا۔ جو زکوٰۃ کا اقرار تو کرتا ہے کہ یہ دین کا ستون ہے، دین کا رکن ہے، لیکن زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا تو شریعت کی نظر میں سخت وہ گناہگار ہے۔
قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو سونے چاندی کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ احادیث شریفہ میں وارد ہوا ہے کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، جب میدان محشر برپا ہوگا، جو میدان محشر کافروں کے لیے 50,000 برس کے برابر ایک دن ہوگا، تو ان کے لیے سونے اور چاندی کے تختے بنائے جائیں گے، آگ جہنم کی آگ کے اندر گرم کیا جائے گا، اور اتنا گرم کیا جائے گا کہ آگ کی طرح بالکل سرخ ہو جائیں گے، دہکتا ہوا انگارہ بن جائیں گے، اور پھر اس سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے پہلوؤں کو، پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے، پھر عذاب میں، پھر جہنم کی آگ میں ان کو گرم کیا جائے گا اور پھر ان کو داغا جائے گا، اسی طرح عذاب دیا جاتا رہے گا۔ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اونٹ ہو، گائیں ہوں، بکریاں ہوں، تو میدان محشر میں بڑے بڑے مضبوط سینگ ہوں گے، بڑے فربا اور طاقتور ہوں گے، تعداد میں بھی پورے ہوں گے۔ ان زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو چٹیل میدان میں لٹا دیا جائے گا، اور یہ اونٹ، گائے، بکریاں ان کو اپنے پیروں سے روندیں گے، اپنے سینگوں سے ماریں گے، اپنے منہ سے کاٹیں گے۔ ایک جماعت عذاب میں مبتلا کرتی ہوئی جانوروں کی گزر جائے گی تو پیچھے سے دوسری جماعت آئے گی، اور اسی طرح ان کو عذاب میں مبتلا کیا جاتا رہے گا۔ 50,000 برس کا وہ ایک دن ہوگا، پھر جہنمی جہنم میں جائیں گے اور جنتی جنت میں جائیں گے۔ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ان کے 3 درجے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ سب کچھ اپنے مال میں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، جیسا کہ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تو حضرت ابو بکر تمام مال لے آئے، حضرت عمر فاروق آدھا مال لے کر آئے۔ حضرت ابو بکر سے آپ نے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، اپنے لیے کیا باقی رکھا؟ کہا اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر سے پوچھا تو انہوں نے کہا آدھا مال لے کر آیا ہوں اور آدھا چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ اللہ کی محبت میں حضرت ابو بکر نے جو مال کو خرچ کیا یا حضرت عمر نے جو مال کو خرچ کیا، ان دونوں کے جواب سے دونوں کا درجہ اور دونوں کا مقام ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر کا کتنا اونچا مقام ہے۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو مال کو لٹاتے نہیں، اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتے، لیکن اس بات کے منتظر رہتے ہیں کوئی ضرورت مند آئے، کوئی محتاج آئے، کوئی غریب آئے، اور جیسے ہی ان کے سامنے کسی کی ضرورت آتی ہے یا کوئی ضرورت مند آتا ہے تو دونوں ہاتھوں سے اس کے لیے مال کو لٹاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو وہ پورا کرتے ہیں۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زائد اگرچہ خرچ نہیں کرتے لیکن زکوٰۃ پوری ادا کرتے ہیں، ایک پیسہ بھی زکوٰۃ کے مال میں سے کم خرچ نہیں کرتے ہیں۔ یہ 3 درجے ہیں۔ اگر پہلے درجے کے، چونکہ وہ تو بہت اونچا مقام ہے، نہ بن سکو، دوسرے درجے کو حاصل نہ کر سکو، تو تیسرے درجے کے حاصل کرنے والے ضرور بن جاؤ کہ پوری مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ نافلہ ادا کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ سے محبت کی صداقت ظاہر ہو، اپنے دعوے میں سچائی ظاہر ہو، اور یہ ایمان کی علامت ہے، اللہ سے محبت کی صداقت کی دلیل ہے، اللہ سے محبت پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔